بعده. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. وقال الله سبحانه وتعالى وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. وقال عليه الصلاة والسلام المؤمن كالجمل الآنف إن قيد إن قاد وإن أنيخ على صخرة استناخ. وقال عليه الصلاة والسلام من قال لا إله إلا الله مخلصا دخل الجنة. قيل وما إخلاصها؟ قال أن تحجزه عن محارم الله أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بزرگ و دوستو عزیزو، ایمان بالغیب ہی اصل ہے. جس چیز کی تصدیق مشاہدے کی بنیاد پر کی جائے اس کو ایمان نہیں کہتے. ایسے ہی جس چیز کو اپنے تجربے کی بنیاد پر تسلیم کیا جائے اس کو بھی ایمان نہیں کہتے، بلکہ ایمان صرف اس کو کہتے ہیں کہ نبی کی لائی ہوئی خبروں کو اور نبی کے لائے ہوئے احکام کو صرف نبی کے اعتماد پر تسلیم کیا جائے. یہی وجہ ہے کہ کفر کا خلاصہ یہ ہے کہ نبی کی لائی ہوئی خبر پر نبی سے ثبوت طلب کیا جائے، اور ایمان کا خلاصہ یہ ہے کہ نبی کی لائی ہوئی خبر کو نبی کے اعتماد پر اس کو یقین کے ساتھ تسلیم کر لیا جائے. یہ کفر اور ایمان کا خلاصہ ہے. اس لیے عرض یہ کرنا ہے اصل کہ اللہ رب العزت ہمیشہ انبیاء علیہ السلام کے ذریعے وہ خبریں دیتے ہیں جو خبریں حالات کے خلاف، عقل کے خلاف، اپنے اندرونی جذبات کے خلاف، یہاں تک کہ احکام بھی وہ آتے ہیں جو احکام حالات کے خلاف، حیثیت کے خلاف، ماحول کے خلاف، اندر کے جذبے کے خلاف. اس لیے کہ اللہ رب العزت ایمان اور اطاعت میں آزمانا چاہتے ہیں. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد. تو اس کا یقین کر لینا یہ کوئی کمال نہیں. اس لیے ابتدا سے لے کر انتہا تک جتنی بھی خبریں ہیں وہ سب خبریں ظاہر کے خلاف. اگر ہم غور کریں گے سیرت میں تو ہر خبر عقل اور ظاہر کے خلاف ہو. اسی لیے قرآن کا یہ فیصلہ ہے کہ اگر کوئی ایمان لاتا ہے عذاب کو دیکھ کر یا ایمان لاتا ہے مشاہدے کی بنیاد پر تو اس کا ایمان نہ اس کو کوئی نفع دے گا نہ وہ قابل قبول ہوگا. اس لیے پہلی بنیادی بات یہ ہے کہ ایمان لانے کا حکم خود ایمان والوں کے لیے ہے. وہ اس لیے ہے تاکہ ان کا یقین اپنے مشاہدات، اپنے تجربات کی طرف نہ جائے. اگر یقین گیا مشاہدات کی طرف، تجربات کی طرف، تو ان کا عملی اقدام بھی غلط ہوگا. ان کا عملی اقدام بھی غلط ہوگا. اگر یہ قدم اٹھاتے ہیں غیب کی بنیاد پر تو ان کا عملی اقدام درست ہوگا، اور اگر یہ قدم اٹھاتے ہیں مشاہدے کی بنیاد پر تو ان کا اقدام عقائد میں، عبادات میں، معاملات میں، اخلاق میں، معاشرے میں، ان تمام لائنوں میں ان کا اقدام غلط ہے. اس لیے کہ
ان کا ایمان بالغیب ان کے پاس نہیں ہے۔ میں عرض کرتا ہوں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ایمان عقائد کی لائن کی چیز ہے۔ ایمان ایک الگ ایک ایسا شعبہ ہے کہ تم اللہ کو ایک تنہا ذات تسلیم کر لو، یہاں تک لوگ صرف عقیدے اور ایمان کو محدود سمجھتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ ایمان بالغیب کا جو فیصلہ ہوگا وہ آپ کے عملی اقدام سے ہوگا۔ ایمان بالغیب کا فیصلہ آپ کے عملی اقدام سے ہوگا، اور یہ ایمان اس طرح پھیلا ہوا ہے دین کے تمام شعبوں میں کہ جیسے یہ کہا جائے کہ روح جسم میں کام کر رہی ہے سر کے بال سے لے کر پیر کے ناخن تک، ان تمام سر کے بال سے لے کر پیر کے ناخن تک ہر چیز کا بڑھنا اور اس کا وجود اس کے اندر روح کی علامت ہے۔ اس طرح میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ایمان بالغیب وہ پھیلا ہوا ہے عقائد سے لے کر ایک ادنا وقتی بشری حاجت تک سے۔ صرف عقائد کی درستی کا نام ایمان نہیں، بلکہ ایمان پھیلا ہوا ہے عقائد سے لے کر ایک وقتی چھوٹی سی بشری حاجت کے سنت کے مطابق پورا ہونے تک ایمان پھیلا ہوا ہے۔ میں ایک مثال عرض کرتا ہوں، سنتے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بت پرستی سے ڈرانے کے لیے اور بچانے کے لیے صرف اتنا نہیں فرمایا کہ بت پرستی کفر ہے، بلکہ امت مسلمہ کو اجتماعی طور پر زندگی کے تمام شعبوں میں غیروں سے ممتاز رکھنے کے لیے ان کی ایک ادنا وقتی ضرورت کو بھی غیروں کے طریقے پر پورا کرنے کو براہ راست عقائد سے جوڑا ہے اور براہ راست بت پرستی سے جوڑا ہے۔ میری بات بہت توجہ ہے، یہ نہیں فرمایا کہ یہ تو ایک ضرورت کی چیز ہے، یہ تو ایک معاشرے کی لائن کی چیز ہے، عقائد کی زیادہ اہمیت ہے، اور یہ تو ایک معاملات کی لائن کی چیز ہے، بلکہ قرآن کو اگر غور سے پڑھا جائے تو ادخلوا فی السلم کافہ کا مطلب ہی یہی تھا کہ تمہاری عبادت کا، تمہارے معاملات کا، تمہارے معاملات اخلاق اور معاشرے کا، کسی بھی لائن کا کوئی ایک عمل بھی اگر غیروں کے طریقے پر ہے تو تم اسلام میں پورے داخل نہیں۔ میں اس کی ایک مثال دینا چاہتا ہوں کہ ہم نے تو عقائد کو ایک الگ شعبہ بنایا اور معاشرے کو عقائد کے ساتھ جوڑا ہی نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسلمان کی ایک وقتی ضرورت کو غیروں کے طریقے پر پورا کرنے کو براہ راست اس بت پرستی سے اور براہ راست کفر سے اور براہ راست عقیدے کی خرابی سے جوڑ رہے ہیں۔ میں اس کے لیے ایک واقعہ تھا تاکہ اس سے معلوم ہو کہ ایمان بالغیب کی رگیں اور ایمان بالغیب کا اثر دین کے تمام شعبوں میں کیسے پیوست ہوا ہے، جس کو اللہ مجھے معاف فرمائے۔ اس زمانے کے مسلمان یہ کہہ کر چھوڑ دیتا ہے کہ یہ تو سننے تو کوئی فرض ہے،
واقع پیش آیا کہ صحابہ کرام نے یہ دیکھا کہ یہ کفار جنگ سے فارغ ہوتے ہیں تو یہ اپنے ہتھیار ایک درخت پر لٹکا دیتے ہیں، جس کو ذات انوار اس درخت کا نام مشہور کیا ہوا تھا، اور جب فارغ ہوتے تھے جنگ سے تو ہتھیار درخت پر لٹکا دیا کرتے۔ صحابہ کو اچھا لگا، یہ طریقہ بھی اچھا ہے، یہ طریقہ اچھا طریقہ ہے، ہتھیاروں کی حفاظت بھی ہے، خود بھی ہلکے پھلکے رہیں، ہتھیار درخت پر لٹکاتے۔ صحابہ کرام نے اس پر عمل نہیں کیا، اس لیے کہ عبادات سے لے کر ضروریات تک ہر قدم پر صحابہ کرام اس کے پابند تھے کہ آپ سے معلوم کریں کہ کیا ہم ایسا کر سکتے ہیں۔ صحابہ نے شروع نہیں کیا، پوچھا، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادات میں بھی مسلمان کو غیروں کی مخالفت کا حکم دیا اور ضروریات میں کہ تمہاری کوئی عبادت بھی غیروں کے مشابہ نہیں ہوگی اور تمہاری کوئی ضرورت بھی غیروں کے مشابہ نہیں ہوگی۔ یہود دونوں مثالیں بنی اسرائیل سے متعلق، یہود ایک دن کا روزہ رکھتے تھے، یوم عاشورہ۔ پوچھا آپ نے کہ یہ روزہ کیوں رکھتے ہو؟ کہ یہ دن ہمارے لیے فرعون کی سے نجات کا دن ہے، اس شکرانے میں روزہ رکھتے ہیں۔ فرمایا ہم زیادہ حقدار ہیں اللہ کا شکر کرنے کے، لہذا ہم بھی روزہ رکھیں گے، مگر ہم روزہ رکھنے میں یہود کی مخالفت کریں گے۔ اس سے آپ اندازہ کیجئے کہ اگر یہود کی مخالفت روزہ رکھنے میں ہے، جو روزہ تمام عبادات میں اہم العبادت ہے، جب اس میں مخالفت ہے، جب عبادات میں یہود کی مخالفت ہے تو ضروریات میں ان کی مخالفت کا کیا درجہ ہوگا؟ میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ دوسری بات یہ بتانا چاہتا ہوں اسی کے ساتھ کہ معاشرے کی لائن میں مسلمان کا ایک وقت ضرورت کا پورا کرنا، اس کی زد براہ راست عقائد پر اور ایمانیات پر پڑتی ہے، یہ اجازت کرنا۔ چنانچہ صحابہ نے عرض کیا آپ سے، یا رسول اللہ اگر آپ اجازت دیں تو ہم نے ایک درخت ایسا کر لیں تو ہتھیار لٹکا دیا کریں، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑھ کر کتنے غیروں کے طریقے ایسے ہیں کہ جو ہمارے اپنے خیال میں ضرورت کا درجہ رکھتے ہیں اور ان کے اپنے دین میں وہ ان کا اپنا معاشرہ ہے اور وہ اس کو بطور عبادت کے کرتے ہیں۔ میں نے عرض کیا کہ صحابہ نے کی اجازت غلط ہے۔ آپ نے فرمایا کہ تمہارا حال ان بنی اسرائیل کی طرح ہو گیا ہے کہ جب وہ بحر قلزم سے پار ہوئے اور انہوں نے ایک جگہ کچھ لوگوں کو بتوں کی پوجا کرتے ہوئے دیکھا تو موسیٰ علیہ السلام سے اس کا مطالبہ کیا، اجعل لنا الہا کما لهم آلہہ، یعنی میں کہتا ہوں میرے آپ کے سب کے یہ بہت غور کرنے کی بات ہے کہ کہاں ہتھیار درخت پر لٹکانے میں غیروں کی مشابہت اور آپ سے اس کی اجازت لینا۔ آپ کا جواب یہ نہیں ہے کہ نہیں ہمارا طریقہ نہیں ہے، ہمیں ان کی مخالفت کرنی ہے،
کی ہم ان کی مشابہت نہیں کرنی. آپ کا جواب سنیے. آپ نے جواب میں یہ فرمایا کہ تمہارا یہ مطالبہ ہتھیار لٹکانے کے لیے ایک درخت کا مطالبہ، یہ مطالبہ بالکل ایسا مطالبہ ہے جیسا بنی اسرائیل نے بحر قلزم سے پار ہونے کے بعد موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا اجعل لنا الہا کما لہم آلہ. آپ اسے اندازہ کر لیجئے کہ جو مشابہت، جو مماثلت بت پرستی میں ہو رہی ہے، وہ مشابہت، وہ مماثلت ہو رہی ہے ایک وقت ضرورت کو غیروں کے طریقے پر. اس سے اندازہ کر لینا چاہیے کہ عقائد صرف ایمانیات، صرف عقائد کا درستگی کا نام نہیں، بلکہ فرمایا ادخلوا فی السلم کافہ. جب یہود اسلام لے آئے تو یہود نے آپ سے اس کا مطالبہ کیا کہ ہم قرآن کی طرح توریت ہی پڑھنا چاہتے ہیں. قرآن کی طرح توریت ہی پڑھنا چاہتے ہیں. قرآن تو پڑھتے ہیں ہم، بے شک کتاب ہے، اللہ کی کتاب ہے، ان سے ایمان لائے ہیں اور آپ پر نازل کی گئی ہے، اس پر ہمارا ایمان ہے. لیکن ہم اپنی کتاب توریت اس کو بھی پڑھنا چاہتے ہیں اسلام میں آنے کے بعد. اس پر یہ آیت نازل ہوئی ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ. تو میں نے ایک مثال عرض کی ہے کہ ایمان کو عقیدے سے لے کر مسلمان کے ایک وقتی ضرورت کے پورا کرنے تک کفر سے بیزاری صرف بتوں کی حد تک نہیں ہے، بلکہ کفر سے بیزاری ان کی وقتی ضرورتوں میں بھی ان کی مشابہت سے نفرت، ان کے طریقوں سے نفرت، یہ ایمان کا وہ درجہ رکھتی ہے جو ایمان کا درجہ عقائد میں اور جو ایمان کا درجہ بتوں کی عبادت سے انکار کا ہونا ہے. Tuan-tuan yang mungkin Allah Subhanahu Wa Taala beriman, ایمان والوں کے ایمان کا امتحان لیتے ہیں. میں نے آیت پڑھی تھی کہ کوئی آدمی آمنا کرنے پہ چھوڑا نہیں جائے گا جب تک اس سے امتحان نہ لیا جائے. ایک خبروں میں، ایک احکام میں، اور تیسرا امتحان وعدوں کے یقین میں کہ ہمارے وعدوں کو کون یقین کرتا ہے. ان تین چیزوں میں مومن کا امتحان ہے، احکام میں، خبروں میں، احکام میں اور وعدوں میں. پہلی بات میں عرض کرتا ہوں کہ سب سے پہلے امتحان خبروں میں ہے کہ نبی کی طرف سے آنے والی خبر وہ عقل کے ظاہر کے بالکل خلاف ہو. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سفر معراج کی خبر دی اور یہ عجیب بات ہے کہ ابو جہل کو پہلے بتلایا، ابو بکر صدیق کو بعد میں. معلوم ہوتا ہے کہ آپ کی بات اور آپ کی دعوت وہاں تک نہیں ہے جہاں تک لوگ تسلیم کریں، بلکہ وہاں مقدم ہے جہاں تکذیب کرنے والے ہیں. لوگ تو بعد میں کے دوڑے ہوئے مگر یہ کیا کہہ رہے ہیں تمہارے ساتھ؟ یہ کہتے ہیں کہ رات 1 مہینے کا سفر بیت المقدس کا اور لاکھوں سے بڑا آسمانوں کا. انہوں نے سنتے ہی کہا کہ ہاں سچ کہتے ہیں، اس میں کوئی تعجب کی بات ہے، ہم اس سے آگے کی باتوں پر یقین لا چکے ہیں. یہ کہتے ہیں. ابو جہل نے کہا کہ محمد ابھی ٹھہرو، میں سب کو جمع کر لوں تب آپ بیان کرنا تاکہ سب مل کر تکذیب کریں. آپ کہ جو تکذیب کرنے والے ہیں ان کو پہلے خبر کی ہے
جو تصدیق کرنے والے ہیں انہیں بعد میں لوگ انہوں نے بعد میں جا کر خبر کی. اس موقع پر کمزور ایمان والے مقرر یہ میں بہت اہم بات کرتا ہوں. چھٹائی یہ کون ایمان والے ہیں کون ایمان والے نہیں، کون اطاعت کرنے والے ہیں کون اطاعت کرنے والے نہیں. اس چھٹائی کے لیے 3 چیزیں میں نے عرض کی ہیں: خبریں، احکام اور وعدے. یہ 3 سارا اسلام سارا ایمان ان 3 چیزوں میں امتیاز کرنا ہے. پہلی بات میں نے عرض کیا خبریں. جو نبی خبر دیں گے وہ عقل کے بالکل خلاف ہے. کہ آپ نبی کی خبر پر یقین کریں، نبی کا اعتماد کریں. تو میں نے مثال عرض کی ہے کہ سفر معراج یہ بالکل عقل کے خلاف ہے. آگے جتنا نبی اللہ کی طرف سے کسی خبر کے دینے میں سچے ہیں اتنے ہی اپنے ذاتی معاملات میں بھی سچے ہیں. آپ نبی کے ذاتی معاملات میں بھی ان کی ایسی تصدیق کریں جیسی تصدیق کرتے ہیں آپ نبی کی طرف سے آنے والی غیب کی خبروں میں. ان کے ذاتی معاملات میں اسی تصدیق. انہیں کہ سچا وہ ہوتا ہے جو اپنے اللہ کے درمیان بھی سچا ہے، اپنے ذاتی معاملات میں بھی سچا ہے. اس میں کوئی فرق نہیں رکھا اللہ نے. سنو، امتحان تھا کہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہماری بات کو کون تسلیم کرے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دیہاتی سے گھوڑا خریدا. معاملہ ہو گیا، قیمت طے ہو گئی. جب آپ قیمت دینے لگے اس سے پہلے اس دیہاتی سے پوچھا اور لوگ ملے اور کہنے لگے کہ گھوڑا بیچو گے؟ اس نے زیادہ قیمت ملتی ہوئی دیکھی تو آواز دے کر پوچھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ گھوڑا خریدیں کو بیچو؟ میں گھوڑا تو خرید چکا. اس نے کہا نہیں واللہ ما بعتکا ہوں، میں نے آپ کو بیچا ہی نہیں، ہمارا آپ کوئی معاملہ نہیں. آپ نے فرمایا میں گھوڑا تم سے لے چکا ہوں، معاملہ ہو چکا ہے. وہ کہتا تھا کہ نہیں معاملہ نہیں ہوا ہے. چنانچہ اس دیہاتی کے پاس کوئی راستہ نہیں بچا بچنے کے لیے کہ اس نے یہ شرط لگائی آپ پر کہ آپ گواہ پیش کریں جو گواہی دے آپ کے متعلق کہ آپ نے گھوڑا خرید لیا تھا، معاملہ ہو گیا. گواہ لائے. گواہ کو تھا گواہ کو بھی نہیں تھا. اور ظاہر بات ہے کہ عقل یہ کہتی ہے کہ گواہی وہی دے سکتا ہے جو موقع پر موجود ہو. نبی کی بات کی تصدیق میں عقل کو، دلائل کو اور ثبوت کو کوئی دخل ہی نہیں ہے. میں تو بلکہ درمیان میں عرض کرتا ہوں کہ اگر نبی کے کسی سنت یا نبی کے کسی حکم کو عقل کی بنیاد پر تسلیم کیا جائے تو شاہ عبد العزیز دہلوی نے تو یہاں تک ایک روایت نقل کی ہے فتح العزیز میں کہ 99 عقل کے حصے دیے گئے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ایک حصہ 100واں حصہ عقل کا ساری مخلوق میں تقسیم ہوا. جہاں تک آپ کی عقل کو اتنا کامل بنایا گیا ہے. یہ ایک مثال بیان کی ہے شاہ صاحب نے. فتح العزیز جو شاہ عبد العزیز محمد دہلوی کی تفسیر ہے اس میں نقل کیا کہ اللہ نے 100 حصے عقل کے کیے ہیں، ایک حصہ 100واں حصہ ساری مخلوق پر تقسیم ہوا ہے. اس لیے میں تو کہا کرتا ہوں کہ اس زمانے کے سائنسداں اور سیاستداں جو عقل لڑاتے ہیں دین میں، یہ مقصوم العقل نہیں بلکہ معدوم العقل ہے.
تفصیل نہیں عقل میں سمجھتا ہوں کہ نبی کی کسی ایک سنت کے مقابلے میں یہ معدوم العقل ہے، یہ کسی سنت کی حکمت کو پہنچ ہی نہیں سکتی، کیونکہ طریقہ ان کا ہے جن کو 99 عقل کے حصے دیے گئے ہیں، تابع انہیں کیا گیا ہے جن پر عقل کا ایک حصہ تقسیم ہو کر کون سا ذرہ کسی حصے میں عقل کا آیا ہو۔ میں تو کہتا ہوں کہ بے عقل کوئی نہیں ہے کہ جو کسی حکم بارے میں کہے کہ اس کی کیا ضرورت ہے، اس لیے سوائے انقیاد کے اور سوائے بات کو قبول کرنے کے کوئی راستہ نہیں ہے۔ میں نے عرض کیا کہ دیہاتی نے آپ سے گواہ طلب کیا، وہ گواہ کو اٹھایا، حضرت خزیمہ کے امتحان کا وقت تھا۔ میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہاں خزیمہ کے ایمان کا امتحان تھا کہ اگر ہم تنبیہاً بھی پوچھتے ہیں کہ تم نے گواہی کیسے دی ہے، ہم دیکھنا چاہتے ہیں خزیمہ کیا جواب دیتے ہیں۔ خدا نہ کرے اگر خزیمہ یہ کہہ دیتے کہ موقع پر موجود نہیں تھا، مجھے معلوم نہیں، تو میں کہتا ہوں کہ اس موقع پر یہ کہنا کہ مجھے معلوم نہیں ہے اور یہ کہنا کہ جنت دوزخ کو میں نہیں جانتا کیونکہ مجھے معلوم نہیں ہے، میں نے دیکھا نہیں ہے، میں کہتا ہوں کہ آپ کے گھوڑا خریدنے، معاملہ ہونے کا انکار اور آخرت کا انکار دونوں برابر ہے، مجھے یاد رکھنا۔ مجھے یاد کاش ملیشیا والے اس کو سمجھ۔ میں کہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بہت سے جزیات ہیں اسلام کے جن کے بارے میں ہم شک میں پڑے ہوئے ہیں اور سمجھتے ہیں کام ایمان والے ہیں، بہت جزیات۔ ایمان والوں کے ایمان لانے کا حکم اسی لیے ہے کہ اس کے جزیات اتنے ہیں کہ اگر ہر قدم پر آتی ہے نا تو غور کریں کہ میرا یہ اقدام عمل ایمان کے خلاف ایمان کے مطابق ہے، تو خبر نہیں کون سے گڑھے میں کون سی ظلمت میں جا کے ہو جائے۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں، سوال کیا آپ نے خزیمہ سے، تو زمانہ نے کہا کہ جی میں گواہی دیتا ہوں، آپ نے بڑا خرید دیا تھا۔ آپ نے سوال یہ کیا کہ خزیمہ تم موقع پر موجود نہیں تھے، تم نے گواہی کیسے دی؟ عرض کیا گواہی میں کسی گواہی نہ دی، ہمیں آپ نے جنت کی خبریں دی ہیں، ہم نے ان کو دیکھا نہیں ہے، جہنم کے عذاب کی خبریں دی ہیں، ہم نے جہنم کو دیکھا نہیں ہے، آپ نے ہمیں عرش الکرسی کے وجود کی خبریں دی ہیں، ہم نے دیکھا نہیں، آپ نے اللہ کے وجود کی خبر دی ہے، ہم نے اللہ کو دیکھا نہیں۔ ہم تو آپ کے ساتھ نہیں تھے نا، کہیں نہیں۔ آپ نے سفر معراج کی جتنی خبریں دی ہیں، اعمال پر جزا کی، بدعمالی پر سزا کی، ہم نے تو ان سب کو تسلیم کیا ہے۔ ایک گھوڑی کیا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ان کی صداقت پر سند عطا فرمائی، وہ ہے یہ سند کہ مومن اتنا سچا ہونا چاہیے۔ آپ نے فرمایا کہ اس کی تنہا کی گواہی 2 کے برابر ہے۔ ہم نے یقین اور سنت کا راستہ چھوڑ کر اپنے آپ کو ایسا بنایا ہے کہ شاید ایک کی بھی گواہی کافی نہیں ہو، شہادت کے قابل نہیں چھوڑا اپنے آپ، اور وہاں سچائی کا حال یہ ہے کہ ایک فرد تنہا وہ 2 کی گواہی کے برابر ہے۔ کہ خزیمہ اگر آج کے بارے میں کسی بات کے بارے میں گواہی دے تو خزیمہ کی گواہی 2 کے برابر تسلیم کی جائے۔ میں نے عرض کیا کہ ایمان بالغیب، پہلا میں نے کیا تھا کہ پہلے ایمان بالغیب کا امتحان خبروں میں ہوگا، یہ خبریں ہیں۔ Tuan-tuan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, iman akan diuji. تو 3 لائنیں ہیں جس میں ایمان کے امتحان ہے، خبروں میں، احکام میں اور وعدوں میں۔
دوسرا امتحان احکام میں ہے کہ وعدے ان کے لیے پورے ہوں گے جو احکام کو یقین کے ساتھ قبول کریں، اور احکام ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایمان کو آزمائیں گے احکام میں، اس لیے کہ ایمان تو اطاعت کا نام ہے نا، ورنہ تو میں عرض کرتا ہوں کہ کفار اور مشرکین بعض تو ایسے ہیں جو اللہ کو بھی مانتے تھے اور آپ کو نبی برحق بھی مانتے تھے اور آپ کے نبوت کی اور آپ کی بعثت کی علامتوں کو جانتے تھے، لیکن آپ کی اطاعت سے انکار کرتے تھے۔ ایسے لوگ ملیں گے، ایسی مثالیں بے شمار ہیں۔ نبی کو اپنی اولاد کی طرح جانتے ہیں، ہزاروں بچوں میں ایک بچہ ہو تو باپ پہچان لگے میرا بیٹا ہی، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم۔ آپ معروف کی بات ہے۔ سوال اس کا نہیں تھا، سوال اس کا تھا کہ اگر تم ایمان لائے ہو نبی پر تو پھر تم نے عملی طور پر اس ایمان کو ظاہر کیا یا نہیں؟ ایسا میں نے عرض کیا تھا کہ احکام ایمان پھیلا ہوا ہے کہ اللہ نے قرآن میں نماز کا نام ایمان رکھا ہے، اسلام کا پہلا رکن ہے نماز۔ کفر اسلام کے درمیان جو فرق کیا ہے وہ صرف نعوذ باللہ اللہ کے وجود اور انکار کا نہیں کیا ہے، بلکہ نماز کو ایمان کہا۔ ما کان اللہ لیضیع ایمانکم، کہ اللہ تمہاری نمازوں کو ضائع نہیں کریں گے، یہاں ایمان سے نماز مراد نہیں۔ میں نے عرض کیا کہ یہ احکام آئیں گے ایمان کی جانچ کے لیے، اور یہ احکام ایسے آئیں گے کہ کہیں احکام آئیں گے حیثیت کے خلاف، کہیں احکام آئیں گے اپنے جذبات کے خلاف، کہیں احکام آئیں گے ماحول کے حالات کے خلاف، کبھی احکام آئیں گے معمول کے خلاف۔ ان سب میں اللہ تعالیٰ مسلسل ایمان والوں کو آزمانا چاہتے ہیں۔ سب سے پہلے میں عرض کرتا ہوں کہ سب سے پہلا امتحان فرشتوں کا ہے، اور فرشتوں کا امتحان میں کہتا ہوں کہ یہاں حیثیت، آیا اپنی حیثیت کو قربان کر سکتے ہیں یعنی حکم پر، یہ سب سے پہلے امتحان ملائکہ کا ہے کہ فرشتوں کا حکم ہوا کہ عالم کو سجدہ کریں۔ اب تک کی عبادت سے تمہارے اندر، کیونکہ عبادت کی کثرت اور عبادت میں اللہ کا قرب وہ اگلے حکم کو پورا کرنے کی استعداد پیدا کرنے کے لیے ہے۔ یہاں اگر حکم ختم نہیں ہو جاتا کہ تم نماز پڑھتے ہو، تمہارا نماز پڑھنا ہمارا حکم پورا کرنا ہے۔ میں کچھ کہنا چاہتا ہوں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ انتہائی عبادت کے لیے نماز ہے، لیکن قرآن یہ کہتا ہے کہ انتہائی عبادت نماز نہیں ہے، بلکہ ہم انتہائی اطاعت کو دیکھنے کے لیے حکم لائیں کہ تمہاری عبادت نے تمہیں اطاعت میں کہاں تک پہنچایا ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ علم شیطان کے بعد، عمل شیطان کے بعد، عقل شیطان کے بعد، ان تینوں کے باوجود علم، عمل، عقل، حضرت تھانوی لکھا رحمۃ اللہ علیہ نے کہ علم، عقل اور عبادت یہ تینوں چیزیں شیطان کے پاس تھیں، اس سب کے باوجود جو مردود ہوا ہے اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ ایک عین باقی ہے کہ عشق نہیں ہے اللہ۔ اگر عشق ہوتا تو وہ اس امر کو پورا کر دیتا
کہ اگر تیرا امر ہے آدم کو سجدہ کرنے کا تو میرے نزدیک تیرے امر کی وجہ سے آدم افضل ہے، میں مفضول ہوں۔ یہ امتحان تھا، میں بہت عبادت کرتے 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 ایک ایسا امر آیا کہ جس میں ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہماری عبادت سے تمہاری حیثیت بنی ہے یا ہماری عبادت کرنے سے تم نے اپنی حیثیت کو مٹایا ہے۔ سوال شیطان نے یہ کہہ کر انکار کیا ہے انا خیر منہ، یہ خیر منہ نہیں، یہ عقل کا تقاضا ہے۔ انا خیر منہ یہ عقل کا تقاضا ہے کہ میں ان سے بہتر ہوں، میں ان کو سجدہ نہیں کروں۔ ہاں آپ اپنی ذات کو کہنے تیار، عبادت کا طریقہ بدلنا چاہیں، عبادت میں اضافہ چاہیں، جو حکم دے میں تیار ہوں آپ کے لیے۔ آپ مجھ سے یہ کہیں کہ میں ادنا کو سجدہ کروں، انا خیر منہ۔ ایسا میں لکھا ہے کہ اس کی عقل نے اس کو مارا ہے، کیونکہ عقل تقاضا کر رہی ہے اپنی حیثیت کا، یہ ہماری حیثیت نہیں ہے۔ چنانچہ سب نے سجدہ کیا سوائے نہیں، اور یہ یہاں سے مردود ہوا ہے۔ سب سے پہلا محرومی کا سبب وہ آسمانوں پر حسد بنا ہے، اور آج بھی یہی بات ہے کہ اگر کسی قید کا محروم ہوگا تو وہ محرومی حسد کی وجہ سے ہوگا، یہ کہ حسد مقابل بناتا ہے، معانی نہیں بناتا، اور حسد نافرمان بناتا ہے، مطیع نہیں بناتا۔ یہ حسد کی خاصیت ہے، کیونکہ پیچھے نیکیاں ضائع کرا دیتا ہے، اگلی نیکیوں کی آمد کا راستہ بند کر دیتا ہے، یہ حسد کی خاصیت ہے۔ شیطان کے ساتھ آپ دیکھیں گے کہ دونوں باتیں ہوئی ہیں، پچھلی عبادتیں سب صفر، جی ہاں، اور آگے عبادت کا راستہ بند، حسد نہیں ہے کہ انا خیر منک، میں ان سے بہتر ہوں۔ یہاں میں عرض کر رہا تھا کہ یہاں حیثیت کا امتحان تھا کہ ہم حکم دیں گے تمہیں کہ تم ادنا کو سجدہ کرو۔ اسے میں کہا کرتا ہوں کہ حال کے امر کو پورا کرنا یہ نجات کا راستہ ہے، اور حال کے امر کو چھوڑ دینا یہ ناکامی کا اور نقصان کا راستہ ہے۔ حال کا چنانچہ ایک مثال میں نے عرض کی کہ یہاں حکم آیا ہے حیثیت کے خلاف۔ آگے امتحان ہے انبیاء علیہ السلام، انبیاء علیہ السلام اپنے اندر واقعی اچھے جذبات رکھتے ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو دیا جاتا ہے۔ پہلے اولاد کا جذبہ، اور اولاد کا جذبہ بھی ہم دنیا داروں کی طرح اپنی دنیا کے لیے نہیں ہوتا تھا اولاد کا جذبہ، بلکہ اولاد کا جذبہ ہوتا تھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملی ہوئی امانت کی حفاظت کے لیے۔ قرابت داروں پر، موالی پر تو اس بات کا خدشہ ہوتا تھا کہ امانت کو ضائع کر دیں گے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ جانتے تھے کہ اپنی اولاد سے بڑھ کر اس کی حفاظت آگے کرنے والا نہیں۔ زکریا علیہ السلام نے 90 سال کی بیوی کی عمر، 120 سال کی اپنی عمر میں اللہ سے یہ کہہ کر اولاد مانگی ہے کہ میرے تو اولاد کے ہونے کے سارے اسباب ناکارہ ہو چکے ہیں، مگر میں تجھ سے مانگ کر نامراد کبھی نہیں ہوا، مجھے اولاد چاہیے۔ جری سنی وجری سنا لیا، اس لیے مانگی اولاد کہ اس امانت کی حفاظت کے لیے جو امانت تیری دین کی اور دعوت کی میرے پاس۔ رشت الموالیہ، یہ اندیشہ ہے امانت کو ضائع وہ کر دیں گے، قرابت دار متعلقین۔ میں نے عرض کیا کہ انبیاء علیہ السلام اس مقصد کے لیے تو اولاد چاہتے ہیں
اور جب اولاد ملتی ہے اور کسی قابل ہوتی ہے تو کہتے ہیں کہ ان کو ذبح کرو. حکم ہے آپ کا. بیٹے سے ابراہیم علیہ السلام نے مجھے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ بچوں کو بھی اخلاص سکھانا چاہیے اور تصحیح نیت بچوں کے لیے بھی ضروری ہے. تصحیح نیت بچوں کے لیے بھی ضروری ہے. بچے کے لیے بھی تصحیح نیت کی ضرورت ہے. ابراہیم علیہ السلام نے ایک جملے میں بیٹے کو کی نیت کو درست کرایا ہے یہ کہہ کر فانظر ماذا تری، اپنے بارے میں خود غور کرو. تمہارا ذبح ہونا میرے حکم سے ہے یا تمہارا ذبح ہونا اللہ کے حکم سے ہے؟ اگر میرے حکم سے ہے تو پھر نیت تمہاری ٹھیک نہیں ہے. اگر تمہارا ذبح ہونا اللہ کے امر سے ہے تو یہ نیت درست ہے. یہ نہیں فرمایا کہ اللہ کا حکم ہے میں آپ کو ذبح کروں، بلکہ یہ فرمایا فانظر ماذا تری، اپنے بارے میں آپ خود غور کیجیے. آپ ذبح ہونا چاہتے نہیں ہونا چاہتے. اس نے یہ نہیں کہا کہ ابا جی جو آپ چاہیں، نہیں، حکم آپ کو دیا گیا ہے. آپ چاہیں تو اللہ سے درخواست کر کے جان بچوا لیں، چاہیں تو ذبح کرتے ہیں. افعل ما تؤمر، یہ بچے کا جواب ہے. باپ کا سوال ہے فانظر ماذا تری، اپنے بارے میں خود غور کرو. تمہارا کام کرنا، تمہارا قربان ہونا میرے حکم سے نہیں ہے، تمہارے اپنے ارادے سے ہونا چاہیے. تمہارے اپنے ارادے سے ہونا چاہیے. فانظر ماذا تری، تم بتاؤ تمہارا اپنا ذاتی خیال کیا ہے؟ ایک بچے کا اپنا ذاتی خیال معلوم کرنا ذبح ہونے میں میں سمجھتا ہوں کہ یہ انتہائی اخلاص کی بات ہے. تو میں نے عرض کیا کہ یہاں جذبہ اولاد کے ہونے کا ہے لیکن حکم ذبح کرنے کا. آگے چلیں. نبی کا جذبہ عمرہ کرنے کا ہے. حدیبیہ آپ اور آپ کے صحابہ کے پورے اجتماعی امتحان کا موقع ہے. یہ ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں. اگر ہم حکم دیتے ہیں کہ آپ واپس جائیے تو کیا آپ اپنے جذبے کو قربان کرتے ہیں ہمارے حکم پر؟ حالانکہ عمرہ بھی اللہ کا حکم اور عمرے سے روکنا بھی اللہ کا حکم. یہ نہیں فرمانے کہ نہیں آپ مقابلہ کریں، آپ عمرہ کریں. عمرہ بھی اللہ کا حکم، روکنا بھی اللہ کا حکم. ہم دیکھنا چاہتے ہیں آپ اپنے جذبے کو پورا تو نہیں کرتے ہمارے حکم کے خلاف. سب سے بڑی قربانی یہ ہے کہ اچھے جذبے کو حکم پر چھوڑ. جذبہ بہت اچھا ہے عمرے کا. آپ کو خواب عمرہ دکھلایا گیا، صحابہ کو لے کر چلے، وہاں پہنچے، مشرکین نے آپ عمرے سے روک دیا. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ایک کے پاس جاتے تھے، کہتے تھے کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ کیا اللہ کا وعدہ ہم پر کیا اللہ کا وعدہ حق نہیں ہے؟ کیا عمرہ عبادت نہیں ہے؟ کیا بیت اللہ صدقہ نہیں ہے؟ ہر بات کے جواب میں ہر ایک یہ کہتا تھا کہ عمر اللہ کے رسول کا حکم ہے. عمر اللہ کے رسول کا حکم ہے، اللہ کے رسول وہ کریں گے جو اللہ حکم دے. یہ امتحان ہے اس بات کا کہ کون یہاں سے پلٹ جاتا ہے اور کون نبی کی مخالفت کر کے عمرہ کرنے کی کوشش کرتا ہے. ہم امتحان لینا چاہتے ہیں. ابھی یہاں سے ہٹے نہیں تھے کہ صرف پتہ نہ لگے. میں نے عرض کیا کہ یہ جذبہ بہت اچھا جذبہ عمرے کا ہے مگر حکم واپسی کا ہے. ابھی یہاں سے ہٹے نہیں. میں عرض کرنا چاہتا تھا کہ وعدے سارے ایسے وقت کیے گئے تھے جب حالت انتہائی خراب ہے. اچھے حالات میں وعدے کیے جائیں تو لوگ تسلیم کریں گے، یقین کر لیں گے. برے حالات میں وعدے تو میں نے عرض کیا کہ یہ ایک موقع ہے. یہ صاحب یہاں سے واپس حکم یہ چلو. اللہ تعالیٰ نے اس پر فتح بھی نہ.
صحابہ فرماتے تھے کہ تم لوگ مکے پر حملے کو فتح مکہ کہتے ہو، ہم حدیبیہ کو فتح مکہ کہتے ہیں۔ اپنے جذبے کو حکم پر قربان کرنا، یہ ہے فتوحات کا سبب۔ آگے چلیں، کہیں حکم آئے گا، کہیں حکم آئے گا معمول کے خلاف۔ معمول ہے کہ سب بیت المقدس کی طرح نماز پڑھتے ہیں۔ ہجرت کے بعد بھی غالباً 17 مہینے تک بیت المقدس کی طرف ہی نماز پڑھی جاتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اچانک۔ ظہر کی نماز ہو رہی تھی انصار کے محلے میں، نماز کے دوران حکم آیا کہ آپ رخ پھیر لیجیے بیت المقدس سے بیت اللہ کی طرف۔ کیوں؟ ہم دیکھنا چاہتے ہیں اب تک کی عبادت سے نبی کی اطاعت پر، اللہ کے رسول کی اطاعت پر کون کون آیا ہے، اور کون یہ کہتا ہے کہ نہیں پہلا قبلہ درست تھا اسی پہ رہنا چاہیے۔ ہم نے چھٹائی کے لیے حکم دیا ہے، ما جعلنا قبلة علیہ الا لنعلم من يتبع الرسول من ينقلب على عقبیہ۔ ہم پلٹنے والوں کو بھی جاننا چاہتے ہیں، چھٹائی کرنا چاہتے ہیں، اور اطاعت کرنے والوں کو بھی جاننا چاہتے ہیں، ان کو الگ کرنا چاہتے ہیں۔ یہ حکم آیا نماز کے دوران کہ آپ رخ پھیر لیجیے بیت اللہ کی طرف۔ آپ پلٹے، آپ کے ساتھ آپ کے صحابہ سب پلٹ گئے، حکم ہے۔ میں نے عرض کیا کہ حکم آئے گا معمول کے خلاف، حکم آئے گا معمول کے خلاف، کیونکہ نبی کی بعثت اطاعت کے لیے ہے، یہاں حکم آیا ہے معمول کے خلاف۔ چنانچہ علماء نے لکھا ہے کہ 3 قسم کے لوگ تھے جن کو اللہ نے سفہا کہا ہے قرآن میں، کہ سفہا بے وقل احمق قسم کے لوگ ہیں جو یہ سوال کھڑا کریں گے کہ یہ قبلہ کیوں بدلا گیا۔ یہود کہتے تھے کہ قبلہ کیوں بدلا، ہمارا قبلہ کیوں چھوڑا۔ کفار کہتے تھے کہ ہمارا قبلہ کیوں اختیار کیا جب ہمارا مذہب اختیار نہیں کرتے۔ منافقین معترض ہوتے تھے، انہوں نے اعتراض یہ کیا کہ اس کو بدلنے کی کیا ضرورت تھی، اس طرح تھوڑا سا کرتا رہتا ہے، اس کو بدلنے کی کیا ضرورت تھی، اس طرح عبادت ہو رہی تھی ہوتی رہتی، تو اس کو بدلا کیوں؟ میں نے عرض کیا کہ ایک امتحان یہ ہے، ہم حکم دیں گے معمول کے خلاف، اس لیے آپ غور کریں گے کہ صحابہ کرام کی، اپنے خلفاء راشدین اور صحابہ کرام کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا، وہ بر وقت حکم کو پورا کرنے میں ہوا کرتا تھا، حالانکہ وہ احکام ان کے معمول کے خلاف، ان کے جذبے کے خلاف، ان کی چاہت کے خلاف ہوا کرتے تھے۔ اس کی مثالیں آپ کرنا چاہتے ہیں۔ ایک بات یہ ہے کہ ہم حکم دیں گے وہ آپ کے کہیں معمول کے خلاف ہوگا، کہیں جذبے کے خلاف ہوگا، اور کہیں آپ کی حیثیت کے خلاف ہوگا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسے صحابی کو پکڑا جو تمام مدینہ منورہ میں اپنے باپ سے سب سے زیادہ محبت کرنے والے اور باپ کی خدمت کرنے والے، فرمائے جاؤ اپنے باپ کا سر کاٹ کر، سیدھا نہ کوئی وجہ بتلائی، نہ کوئی ترغیب دی کہ ہم آپ کو حکم دینا چاہتے ہیں، آپ پورا کر سکیں گے نہیں کر سکیں گے، نہیں، نہ کوئی ترغیب، نہ کوئی وجہ، روایت میں اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے کہ جاؤ میرے باپ کا سر کاٹ کر۔ وہ صحابی چھوڑے فوراً، میں کہاں جا رہا ہے، آج کیا آپ کا حکم ہے باپ کا سر کاٹنا؟ میں یہاں ہم دیکھنا چاہتے تھے کہ محبت ہم سے زیادہ ہے باپ سے زیادہ، ورنہ ہمیں اس لیے نہیں بھیجا گیا، ہمیں تو بتوں کو توڑنے کے لیے اور رشتوں کو جوڑنے کے لیے بھیجا گیا ہے، ہم اس لیے نہیں بھیجا گیا کہ ہم رشتے توڑیں۔ فرمایا ہم دیکھنا چاہتے ہیں محبت ہم سے زیادہ باپ سے زیادہ،
میں عرض کرتا ہوں شریعت میں ایک شکار کی شکل ہے کلب معلم سزائے و کتوں کے ذریعے. شریعت کہتی ہے کہ 3 شرطیں ہیں تو ان کا شکار آپ کے لیے حلال ہو سکتا ہے. پہلی شرط کہ آپ ابتلا پڑھیں، آمدن نہ چھوڑیں. دوسری شرط کہ کتا شکار میں سے نہ کھائے بلکہ شکار لا کر مالک کو دے تو حلال ہے. یہ شرط بھی آسان ہے. تیسری شرط بڑی مشکل ہے کہ جب یہ کتا چھوڑا جائے شکار کی طرف اور یہ شکار کو حاصل کرنے کی کوشش میں ہے اور مالک اس کو روکے تو یہ مالک کے اشارے پر رک جائے تب سے اس کا شکار حلال ہے. اور اگر یہ اپنی چاہت سے شکار پر حملہ کر لیتا ہے مالک کے روکنے سے رکتا نہیں ہے تو اس کا شکار آپ کے لیے حلال ہے. آپ اسے اندازہ کر لیجئے کہ اگر ایک کتا جو تمام مخلوق میں سب سے رذیل سمجھا جاتا ہے اگر وہ اطاعت پر نہیں تو اس کا شکار قابل قبول نہیں تو انسان اصل مخلوقات ہے. اس کا اگر اقدام اور اس کا کوئی عمل اگر وہ حکم کے خلاف ہو رہا ہے تو وہ قابل قبول کیسے ہو. غور کریں. تو میں نے عرض کیا کہ دوسری چیز یہ ہے کہ احکام آئیں گے بالکل یعنی معمول کے خلاف. کہیں حکم آئے گا حالات کے سخت خلاف. آپ جانتے ہیں صحابہ کرام سفر میں تھے، غلہ ختم ہو گیا، کھانے کے لیے کچھ نہیں، غلہ ختم ہو گیا. صحابہ کو خیال یہ ہوا کہ بھوک تو برداشت ہو نہیں سکتی، پیدل چلنا آسان ہے، یہ سواری پر باری باری سوار ہو جائیں گے. چنانچہ اس زمانے میں گدھے ہوتے تھے اور پالتو گدھے حلال تھے اس وقت تک. پالتو گدھے حلال تھے اس وقت تک. گدھا ذبح کیا، حلال گوشت. بھوک کی شدت، کھانے کے لیے کچھ نہیں، سفر میں ہے، گدھا ذبح کیا، گوشت تیار ہوا. صحابہ دیکھ رہے تیار ہونے کو ہے گوشت. آپ بتائیے ایک بھوکے آدمی کو کتنا انتظار ہوتا ہے کھانا تیار ہونے کا. جب کھانا بالکل تیار ہونے کو ہوا، روایت میں ہے گوشت گلنے کے قریب تھا، تیار ہونے کے قریب. اچانک حکم آ گیا. آپ نے فرمایا جاؤ اعلان کر دو جا کر صحابہ میں کہ اسی وقت اللہ تعالیٰ نے گدھے کے گوشت کو حرام کر دیا. حکم آیا، صحابہ نے بھری بھری ہانڈیاں گوشت کی وہ ساری الٹتی زمین پر. دیکھا کہ حکم آ گیا ہے کہ اللہ نے گدھے کے گوشت کو حرام کر دیا ہے. یہاں کسی تعویل کی گنجائش نہ کسی. میں تو عرض کیا کرتا ہوں کہ اس زمانے کے مسلمان تعویلات کر کے تعبیرات کے زور کو ختم کر دیتے ہیں. امام غزالی فرماتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ کہ تمہاری تعویلات نے تعبیرات کے زور کو ختم کر دیا ہے، ورنہ دور اسلام میں تعویلات نہیں ہوا کرتی. کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ تعویل کرنا حکم سے جان بچانا ہے اور تعویل سے بچنا حکم پر جان کھپانا ہے. وہ تعویل کر کے حکم سے جان بچاتے نہیں. ہاں امام غزالی نے بتایا کہ تعبیرات کے زور کو ختم کر دیں. آپ تعویل کریں گے تو جو حکم کا زور ہے، جو حکم کا زور ہے اور جو عبرت کا اثر ہے وہ تعبیرات سے ختم ہو جائے. چنانچہ صحابہ نے حکم پورا کیا، کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا. اس کے باوجود ساری دیگچیں الٹتی گئیں زمین پر، بلکہ یہاں تک بھی ہوا قوم سمود کی بستی سے گزرتے ہوئے فرمایا صحابہ سے کہ کیا تم نے ان کے کنویں سے پانی تو نہیں دیا؟ حالانکہ کون سا زمانہ تھا قوم سمود کا. آپ کے ان کے زمانے کے درمیان لمبا فاصلہ ہے.
لیکن آپ اپنے صحابہ سے فرما رہے ہیں کہ تم نے قوم سمود کی بستی سے گزرتے ہوئے ان کے کنویں سے پانی نہیں استعمال کیا؟ صحابہ نے کیا کہ ہاں پانی لیا تھا آٹا گوندھنے کے لیے. فرمایا جو آٹا قوم سمود کی بستی کے کنویں کے پانی سے گوندھا گیا ہے اس آٹے کو اونٹوں کو کھلا دیا جائے تم استعمال نہ کرو. حالانکہ اس زمانے سے لے کے آج کے زمانے تک کتنا پانی کو سے نکال لیا گیا ہوگا. میں تو کہا کرتا ہوں کہ اس زمانے کا مسلمان تو غیروں کے ساتھ حرام کھانے میں شریک ہو گیا ہے، اور وہاں اپنے صحابہ کو آپ قوم سمود کی بستی کے کنویں کے پانی سے بھی اتنی بڑی مدت کے بعد بچانا چاہتے ہیں کہ تم وہ پانی استعمال نہ کرو جو پانی نے استعمال کیا تھا. اس کا اثر تمہاری عبادات پر، تمہارے معاشرے پر، تمہارے اخلاق پر، تمہارے معاملات پر اس کا اثر پڑے گا. کہاں اس زمانے مسلمان وہ غیروں کے ساتھ ان کے معاشرے میں شریک ہے، اور کہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو ان کے زمانے کے کنویں کا پانی استعمال کرنے سے بھی روک دیا. اللہ سبحانہ وتعالی آپ کو یاد ہوگی کہ جو یقین رکھتے ہیں غیب پر اور حکم پورا کرتے ہیں حالات کے خلاف، وعدے ان کے لیے پورے ہوتے ہیں. اس لیے کہ میں یاد کرنا ہے کہ اس زمانے میں صحابہ کرام کے ساتھ غیبی مددوں کے بیان کرنے سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ان کے ایمان کا کمال ہے. میری بات بہت توجہ جاتی ہے. یہ اصلاح ضروری ہے ہر کام کرنے والے کی، کہ وہ صحابہ کرام کے ساتھ ظاہر کے خلاف مددوں کو اور ظاہر غیب اور غیبی نصرتوں کو ان کے ایمان کا اثر اور ان کے ایمان کا کمال سمجھتے ہیں. یہ میں کہتا ہوں کہ یہ کام کرنے والوں کی اجتماعی غلطی ہے. اس بات توجہ چاہتی ہوں. یہ سوچ اور یہ فکر ہمیں اس طرف لے جا رہی ہے کہ اگر اسباب کے بغیر کام بنتا ہے تو ایمان ہے، اسباب کے بغیر کام نہیں بنتا ہے ہمارے پاس ایمان نہیں. اگر آسمان سے کھانے تیار ہو جاتے ہیں تو ایمان ہے، اور اگر یہ نہیں ہو رہا ہے تمہارا ایمان بنا نہیں. اگر تم سمندر پر گھوڑے دوڑا تو تمہارا ایمان ہے، اور اگر تم یہ نہیں کرتے تمہارا ایمان ہے. مجھے اس بات پر حیرت ہے، اس بات پر مجھے حیرت ہے کہ لوگ صحابہ کرام کے ساتھ ان کی غیبی مددوں کو ان کے ایمان کا کمال سمجھتے ہیں. مجھے اس غلطی پر حیرت ہے. آپ خود دیکھیں یہ بات سمجھ سکتی. مجھے اس غلطی پر حیرت ہے کہ لوگ غیبی مددوں کو اور غیبی نصرتوں کو صحابہ کے ایمان کا کمال سمجھتے ہیں. اور اس زمانے میں بعض کام کرنے والے وہ اس سوچے پڑ گئے ہیں کہ ہمارا ایسا ایمان کیسے بنے گا کہ ہمارے ساتھ وہ جو صحابہ کے ساتھ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ موجود کو مقصود بنانے والی غلطی ہے. حالانکہ ایمان کا منتہا، ایمان کا مقتضا ظاہر کے خلاف ضروریات کا پورا ہونا نہیں ہے. میں تو سمجھتا ہوں کہ ایمان کا تقاضا اور ایمان کی انتہا اور ایمان کا درجہ وہ ضروریات کا پورا نہ ہونا ہے، نہ کہ ظاہر کے خلاف ضروریات کا پورا ہونے کو آدھی ایمان سمجھے. میری بات سمجھ جاتی ہے. اس
مغالطے میں، اس غلطی میں لوگ پڑ گئے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ایمان کا کمال یہ ہے اور ایمان کی انتہا یہ ہے کہ ہمارے ساتھ ظاہر کے خلاف وہ مددیں ہونے لگیں جو صحابہ کے ساتھ ہوا کرتی تھی۔ میں کہتا ہوں سب سے بڑی غلطی ہے، سب سے بڑی چوک ہے، اور میں کہتا ہوں کہ تیری مومن کو مقصد سے غافل کرنے والی غلطی ہے، مقصد سے غافل کرنے والی غلطی۔ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں سنتا ہوں اور میں دیکھتا ہوں کہ اب کام کرنے والوں میں ایمان کا کمال یہ بن گیا ہے۔ حالانکہ سمجھنا یہ چاہیے کہ صحابہ کرام کے ساتھ ظاہری خلاف جو مددیں ہیں وہ ان کے ایمان کا کمال نہیں ہے، وہ ان کی اطاعت کا کمال ہے۔ میری بات سمجھ لیجیے، یقین کی بنیاد پر جو قدم اٹھایا ہے عملاً، اس عمل کا بدلہ ہے یہ دنیا میں، آخرت میں جنتوں کی شکل میں ہوگا۔ اس لیے انصاف سے بات کر دیا ہے کہ ایمان کا منتہا، ایمان کا مقتضا، ایمان کا تقاضا بھی یہ نہیں ہے، ایمان کا کمال بھی یہ نہیں ہے۔ ایسے انبیاء علیہ السلام ہیں جن کے ساتھ کوئی معجزہ نہیں ہوا، ایسے بے شمار اولیاء اللہ دنیا سے گزرے ہیں جن کی کوئی کرامت کبھی ظاہر نہیں ہوئی۔ دیکھیں نہ کرامت اولیاء موضوع ولایت ہے، نہ معجزات موضوع نبوت ہے۔ بلکہ یہاں تک میں عرض کرتا ہوں آپ سے کہ اگر کوئی شخص، کسی شخص سے کوئی کرامت ظاہر ہوتی ہے اور وہ متبع سنت نہیں ہے تو جادوگر ہے، کیونکہ جادوگر سے بھی ظاہر کے خلاف، ظاہر ہے جادوگر ہے، اگر ظاہر کے خلاف ہوتا ہے، ظاہر کے خلاف ہونا یہ کوئی ولایت کی علامت نہیں ہے، ولایت کی علامت اتباع سنت ہے۔ اگرچہ کوئی کرامت پوری زندگی میں ولی سے ظاہر نہ ہو، دکان کرتا ہو، کما کر کھاتا ہو، جو چاہے کرتا ہو، میں کہتا ہوں ولی کی پوری زندگی میں کوئی ایک کرامت ظاہر نہ ہو، اگر وہ متبع سنت ہے تو ولی ہے، اور اگر متبع سنت نہیں ہے اور کرامت ظاہر ہوئی ہے تو جادوگر ہے، ولی نہیں۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہم جو صحابہ کی ساتھ گئی حضرت کو بیان کرتے ہیں نا، یہ ان کے ایمان کا کمال نہیں ہے۔ ایمان کا کمال کمال اطاعت ہے، اور کمال اطاعت پر یہ وعدہ ہے، وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمْ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا۔ شرط یہ ہے يَعْبُدُونَ لَا يُشْرِكُونَ بِهِ شَيْئًا۔ اس آیت کو آپ پڑھیں تو مسلمان کو دنیا میں تمکن، اقتدار، برکتیں سب کچھ جو حاصل ہوں گی وہ اطاعت پر حاصل ہوگی۔ یقین نہیں، وعدوں کے یقین سے وعدے پورے نہیں ہوتے، بلکہ حکم کو ماحول، ظاہر، طبیعت، حالات، جذبات، ان سب کے خلاف حکم کے پورا کرنے پر وعدے پورے ہوتے ہیں۔ ورنہ اس محمد میں لوگ پڑھ چکے ہیں کہ میاں یقین کرو گے تو وعدہ پورا ہوگا، یقین نہیں کرو گے وعدہ پورا ہوگا۔ عمل ہے نہیں، عمل تو ہے نہیں۔ جب عمل نہیں ہے تو پھر ایمان نہیں ہے، جب ایمان نہیں ہے تو وہ کون سے وعدے ہیں جن کا یقین کرنے سے ظاہر کی خلاف مدد نازل ہو جائیں؟ میری سمجھ سے بات، میری سمجھ سے سب سے کہہ رہا ہوں، یہاں تک کہ اسباب کے ترک کرنے پر آ جائیں گے، اسباب کے ترک کرنے کی دعوت دیں گے کہ توکل کرو۔ توکل کیا ہے؟ توکل کا مطلب یہ ہے کہ بندہ اللہ کا حکم پورا کر دے
تو اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے لیے اپنے وعدے کو شکلوں کے بغیر پورا کرتے ہیں، اس کو توکل کہتے ہیں۔ اس لیے عمل چھوڑ کر توکل کا تو اور اطاعت چھوڑ کر توکل کا تو کوئی تصور ہی نہیں۔ اور میں لہٰذا کہا کرتا ہوں کہ اسباب کے اختیار کرنا توکل کے مطابق ہے، توکل کے خلاف نہیں ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں اسباب اختیار کرنا توکل کے خلاف ہے، میں کہتا ہوں اسباب کے اختیار کرنا عین توکل ہے۔ اسباب اختیار کرنا عین توکل ہے، آپ اس کو توکل کے خلاف سمجھتے ہیں، میں کہتا ہوں عین توکل ہے۔ اس لیے کہتا ہوں کہ اختیار کرنا مخلوق سے حاجت کو چھپانے کے لیے اور مخلوق سے استغنا کو ظاہر کرنے کے لیے، اور یہ حدیث میں اور قرآن میں کھول کر کہہ دیا گیا کہ جو حاجت مخلوق سے چھپائے گا ہم اس کو مخلوق سے مستغنی کر دیں گے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی توکل کو، اگر کوئی تصوف کا اسباب اختیار کرنے کے توکل کے خلاف سمجھتا ہے تو وہ انبیاء، صحابہ، اولیاء سب کے ایمان کا انکار کرتا ہے۔ جن میں کے پاس ایمان نہیں تھا انہوں نے اسباب اختیار کیا۔ ایمان سبب کا مقابلہ وہاں ہوتا ہے جہاں آدمی شکل کو عمل کے مقابلے میں لے آئے، جہاں آدمی شکل کو عمل کے مقابلے میں لے آئے اور عمل کو چھوڑ کر شکل کو اختیار کر لے، وہاں کہا جائے گا کہ اس میں توکل نہیں۔ اور جہاں آدمی عمل کو شکل پر، عمل کے مقابلے میں شکل کو چھوڑ دے اور عمل کو مقدم کر لے، وہاں کہا جائے گا کہ ہاں اس میں توکل ہے۔ توکل ترک اسباب نہیں ہے، بلکہ توکل عمل کو سبب پر مقدم کرنا ہے۔ یہ عمل تو وعدے صرف ایمان سے پورے ہو جائیں گے؟ میں اس کو نہیں مانتا۔ ہمیں کہیں اس کی کوئی دلیل ملتی نہیں قرآن میں کہ یقین کرو وعدے پورے ہو جائے۔ اس لیے اصولی بات یہ ہے کہ وعدے حکموں کے ساتھ، قدرت وعدوں کے ساتھ، اسباب کے ساتھ قدرت بھی نہیں، وعدہ بھی نہیں۔ تم وعدوں کے یقین پر عمل کو مقدم کرو، ہم وعدے پورے کریں، اور تم وعدوں کا یقین کرو اور عمل نہ کرو، تم وعدوں پر یقین کرنے میں سچے نہیں کہلاؤ گے۔ یہ قرآن کی یہ صحابہ کے وعدوں کا یقین کرنے کا مطلب یہ تھا کہ انہوں نے حکم پورا کیا۔ تو میں نے عرض کیا کہ تیسری چیز جو یاد کرنی ہے وہ ہے کہ داعی کی نظر انتہا پر ہوتی، کیا حالات چل رہے ہیں، کیا جو ہے لوگوں میں دین کا استقبال نہیں ہے، مشکلات ہیں، تو نہیں دیکھتا۔ داعی کی نظر انتہا پر ہو، چاہے معاملہ کتنا بھی ابتدائی ہو، لیکن داعی کی نظر انتہا پر ہو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی آپ تنہا ہیں، قبیلہ خیبر اپنے آپ کو آپ پیش کر رہے ہیں، میں یؤمنی میں ینصرنی میں یمنعنی، رعایت میں کون مجھے ٹھکانہ دے، کون مجھے پناہ دے۔ کوئی قبیلہ آپ کو لینے کو تیار نہیں ہے۔ میں چلے جاتا ہوں کہ وعدوں کا یقین ایسا تھا کہ جو اللہ نے وعدے کیے ہیں دین پر، وہ وعدے پورے ہوں گے، لیکن لوگوں کا اعراض اور لوگوں کا انکار وہ کام کرنے والوں کو شک میں نہیں ڈالتا کہ ایسا تو ہو نہیں سکتا، حالات تو نہیں ہے۔ آپ ابتدائی نبوت میں جب کوئی ایمان لانے والا نہیں تھا، کوئی ساتھ دینے والا نہیں تھا، آپ نے قبیلوں سے ملاقاتیں کرتے کرتے بکر بن وائل سے آپ نے ملاقات کی۔ یہ بہت بڑا قبیلہ تھا، پوچھا تمہاری تعداد، کہ ہم تعداد میں ریت کے ذرات کی طرح ہے۔
فرمایا کہ مجھے ساتھ لے جاؤ، تو مجھے ٹھکانا دے دو تاکہ میں اللہ کی بات پہنچا دوں، اپنے ساتھ مجھے لے چلو۔ دیکھو آدمی اپنا وطن چھوڑنے کو، اپنی جگہ چھوڑنے کو تیار ہے، اگر کہیں کوئی موقع مل جائے بات کہنے کا تو میں ہر کام کے لیے تیار ہوں، تو مجھے لے چلو میرے ساتھ۔ بکر بن وائل بڑا قبیلہ تھا، انہوں نے آپ سے عرض کیا کہ ہم آپ کو نہیں لے جا سکتے، اس نے کہا کہ فارس کے ماتحت، فارس بڑا ظالم بادشاہ ہے، وہ کسی کے گناہ کو معاف نہیں کرتا، کسی کا عذر کو قبول نہیں کرتا، اگر آپ کو ہم لے گئے اپنے ساتھ تو ہمیں فارس کا خوف ہے۔ آپ نے کیا فرمایا جواب میں؟ آپ نے فرمایا جواب میں، اے بکر بن وائل، میں تم سے کہتا ہوں آج اگر تم 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر کہہ لو تو میں تم سے آج کہتا ہوں کہ فارس کی بیویاں تمہارے بستروں پر ہو۔ ان کو شاید نماز کے بعد کی تسبیحات زیادہ ضروری بھی نہیں سمجھتے، اور آپ یہ 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر ان کفار کو بتا رہے ہیں جو فارس کے ڈر سے آپ کو اپنے ساتھ لے جانے سے معذرت کر رہے ہیں۔ اگر تم یہ کہو تو میں تم سے کہوں کہ فارس کی بیویاں تمہارے بستروں پر ہوں گی، ان کی اولاد تمہاری غلام، جس کے ڈر سے تم مجھے لے جانے سے معذرت کر رہے ہو، میں تمہیں وہ کام بتاتا ہوں کہ تم اس سے ڈرتے ہو، اس کی بیویاں تمہارے بستروں پر ہو، تمہاری باندیاں، اور ان کی اولاد تمہاری غلام۔ آگے چلو، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے چھپ کر نکل رہے تھے، آپ ڈرے ہوئے تھے، آپ کا پیچھا کیا گیا آپ کو پکڑنے کے لیے، سراقہ بن مالک آپ کے قریب تک پہنچ گیا، تو میں سراقہ، میں تم سے آج کہتا ہوں، میں تم سے آج کہ اگر زندہ رہ گئے تو کسریٰ کے کنگن تمہارے ہاتھوں میں ہوں گے۔ سراقہ کہتے ہیں میں خود زمانے سے نہیں تھا، ان کو ہاتھوں میں ڈال کر میں نے آپ کے وعدے کو دیکھ لیا کہ وعدے کرا، میں نے عرض کیا کہ وعدے پورے ہوتے ہیں ان یقین کرنے والوں کے لیے جو حالات کی وجہ سے نہ حکم چھوڑتے ہیں، نہ عبادت چھوڑتے ہیں، نہ دعوت چھوڑتے ہیں، نہ کوئی حکم، نہ کوئی عمل چھوڑتے ہیں، ان کے لیے وعدے پورے ہوتے ہیں۔ تو میرے دوستوں عزیزو، ساری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ محنت، یہ نقل و حرکت، یہ واقعی اپنے ایمان کو اس کمال تک پہنچانے کے لیے، جس کمال ایمان پر اطاعت ہوتی ہے اور جس کمال اطاعت سے وعدے پورے ہوتے ہیں۔ اسے مہاجی صاحب مدد ہے، اس کام کو کوئی نام رکھتا ہے تو اس کا نام تحریک ایمان ہے، اور یہ ایک حقیقت ہے کہ اگر امر معروف نہی منکر، یہ دو فریضے ہیں، میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اگر یہ سنت پر آ جائے، لیکن اس بات سے سب دکھ ہے اور شکایت ہے کہ تعلیم اور دعوت جو نبی کی بعثت کے دو بنیادی فریضے ہیں، تعلیم اور دعوت، جو نبی کی بعثت کے دو بنیادی فریضے ہیں، تعلیم اور دعوت، میں عالمی سطح پر کہہ رہا ہوں کہ یہ دونوں فریضے سنت سے ہٹ گئے، اس لیے تعلیم سنت سے ہٹی ہے، تربیت نہیں ہے، اور دعوت سنت سے ہٹی ہے، اس لیے ایمان نہیں۔ ایمان میں کمال اور تعلیم کا کمال، یہ دونوں چیزیں اس وقت عالمی سطح پر سنت سے ہٹی ہیں۔ کیونکہ دعوت اور تعلیم، علم سکھلانا اور دعوت دینا، یہ دو ایسے فریضے ہیں کہ اگر ان دو فریضوں کو نماز کی طرح
اپنے بدن سے اپنے بدن کو استعمال نہیں کیا گیا ان کے لیے، تو میں کہتا ہوں کوئی کتاب، کوئی رسالہ، کوئی آلہ، کوئی ذریعہ اس دعوت و تعلیم کی ذمہ داری کے ادا کرنے کے لیے وہ بدن کا متبادل نہیں بن سکتا۔ اگر ان دو فریضوں کو ادا کرنے کے لیے اپنے جسم کا کوئی متبادل دیکھا گیا تو یہ سارے متبادل خلاف سنت ہونے کی وجہ سے بے اثر ہوں گے، نہ ان سے تربیت ہوگی، نہ ہدایت ہوگی، نہ ایمان کی تکمیل ہوگی، کچھ نہیں ہوگی۔ دعوت اور تعلیم یہ دو ایسے فریضے ہیں کہ جو نماز کی طرح بدن کے استعمال سے ہی یہ فریضے ادا ہو سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جس طرح عبادت کے ادا کرنے کے لیے بدن کا متبادل نہیں، اس طرح دعوت اور تعلیم کے لیے بھی بدن کا کوئی متبادل نہیں۔ یہ ہمیں کیوں؟ اس لیے کہ علماء نے لکھا ہے، میں نہیں کہتا، علماء نے لکھا ہے کہ دعوت کے بغیر ایمان کی تکمیل نہیں ہوتی۔ دعوت کے بغیر ایمان کی تکمیل نہیں ہوتی۔ میں کہتا ہوں کہ عبادات سے ہی ایمان کی تکمیل نہیں ہوتی۔ ابھی تو نہیں کہہ رہا ہوں، میں تو جو بات علماء حق سے ملتی ہے اس کو نقل کرتا ہوں۔ مولانا بدر عالم رحمۃ اللہ علیہ امام المحدثین بلکہ استاد المحدثین ہیں، وہ لکھتے ہیں ترجمان السنہ کی دوسری جلد، یہ علماء کے سمجھنے کی بات، وہ لکھتے ہیں ترجمان السنہ کی دوسری جلد۔ ترجمان السنہ حدیث کی وہ کتاب ہے کہ واقعی اس جیسی کتاب کوئی نہیں، اس میں نہیں کہ کوئی شخص نمازیں اتنی پڑھے کہ اس کی پیشانی بس سیاہ نشان پڑ جائے، روزے اتنے رکھے نفلی کہ اس کے ہونٹوں پر خشکی جم جائے، زکوٰۃ وقت پر پوری صحیح ادا کر دے۔ میں لکھتے ہیں اسلام میں یہ ایمان کی علامت قرار نہیں دیا، اسلام میں یہ ایمان کی علامت قرار نہیں دیا۔ اتنی نمازیں پڑھے کہ پیشانی پر سیاہ نشان پڑ جائے، اتنے روزے رکھتا ہو کہ ہونٹوں پر خشکی جم جائے، زکوٰۃ پر وقت ادا کر دے۔ مولانا فرماتے ہیں کہ اسلام میں ایمان کی علامت اس کو قرار نہیں دیا گیا، بلکہ اسلام میں ایمان کی علامت اسے قرار دیا گیا ہے کہ یہ لوگوں کو معروفات پر خود آمادہ کرے اور لوگوں کو منکرات سے نکالے۔ فرماتے ہیں کہ ان دو فریضوں کا ادا کرنا، امر معروف و نہی منکر، ان دو فریضوں کا ادا کرنا یہ ایمان کی تکمیل کا سبب ہے۔ اور اس آیت کے ذیل میں لکھا ہے تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ معلوم ہوتا ہے کہ ایمان باللہ کا سب سے گہرا ربط ان دو فریضوں کو اپنی ذات سے ادا کرنے پر ہوتا ہے۔ ایمان باللہ کا ربط ان دو فریضوں کے ادا کرنے سے، ایمان باللہ کا ربط ان دو فریضوں کے ادا کرنے سے، ایمان باللہ، ایمان کا کمال ان دو فریضوں کے ادا کرنے میں، امر معروف اور نہی منکر۔ یہی ہمارے گشت کا اور نقل و حرکت کا اصل مقصد ہے کہ لوگوں کو معروفات پر آمادہ کر کے منکر کے ماحول سے بچا لینا، نکال لانا۔ بلکہ میں یہاں تک عرض کر رہا تو ساتھیوں سے کہ اگر یہ کہہ دیا جائے کہ گشت بغیر ایمان کامل نہیں ہوتا تو نہ کوئی غلو ہے، نہ کوئی حد سے تجاوز کی ہوئی بات ہے، بلکہ ہمیں معلوم نہیں ہے نا
کہ گشت کا موضوع کیا ہے؟ گشت کا موضوع امر معروف اور نہی منکر ہے۔ جب ان دو فریضوں کا موضوع گشت ہے اور یہ دو فریضے ادا کرنے اپنی ذات سے، ایمان باللہ کے لیے ضروری ہے، تو پھر گشت کے بغیر ایمان کامل کیسے ہو سکتا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ جو ضرورت ایک مسلمان کو ایمان کی ہے وہ ضرورت گشت کی ہے، اس لیے کہ گشت اور ملاقاتیں اس مقصد کے لیے کہ میں اپنی ذات سے امر معروف کے فریضے کو ادا کرنے کے لیے گشت کر رہا ہوں، اپنی ذات سے لوگوں کو منکرات سے بچانے کے لیے گشت کر رہا ہوں۔ یہ دو مقصد میرے اپنے گشت کے لیے ہیں، اور مجھے اپنے گشت کی اس لیے ضرورت ہے کیونکہ مجھے ایمان کی ضرورت ہے، مجھے ایمان چاہیے۔ یہ لکھا مولانا نے ترجمان السنہ کی کتاب ہمارے یہاں کی طباعت ہے۔ اس میں تفصیل سے بلکہ یہاں تک لکھایا ہے کہ وہ سارے اعمال خیر، ذکر کے، تلاوت کے، تہجد کے، عبادت کے، روزے کے، نماز کے، زکوٰۃ کے، حج کے، سارے اعمال خیر جن کے کرنے سے ایک آدمی کی اپنی ذاتی اصلاح ہو جاتی ہو، وہ بھی ایمان کی زندگی کے لیے کافی نہیں ہے جب تک مجموعے کی اصلاح نہیں کی جاتی۔ اپنے ایمان کا کمال مجموعے کی اصلاح پر ہے، اپنے ایمان کا کمال اپنی ذات کی اصلاح کی کوشش میں نہیں۔ جی اگر کوئی آنکھ کھول کے پڑھے دیکھ یہ اپنے ایمان کا کمال مجموعے کی اصلاح پر ہے، اپنے ایمان کا کمال اپنی انفرادی اعمال پر نہیں۔ یہ لکھا ہے کہ وہ تمام اعمال خیر جن کے کرنے سے اپنے نفس کی اصلاح ہو، وہ ایمان کے کمال کے لیے کافی نہیں ہے، بلکہ ایمان کے کمال کے لیے ضروری ہے کہ وہ کام کرو جس میں مجموعی کی اصلاح ہے۔ اس لیے اگر کوئی شخص اپنی ذات کی اصلاح کی فکر کو کافی سمجھتا ہے تو قرآن یہ کہتا ہے کہ یہ ایمان کی زندگی کے لیے کافی نہیں۔ اسی لیے مولانا صاحب کا ملفوظ ہے، ہمیں یہ بات یاد رکھیں، مولانا کا ملفوظ ہے کہ جہاں انبیاء والی محنت ہوگی وہاں صلح تیار ہو، جہاں وہاں صلح تیار۔ انبیاء کی محنت کے تین میدان ہیں، انبیاء کی محنت سب کی ایک ہے، محنت سب کی مشترک ہے، لیکن میدان مختلف ہے، میدان مختلف۔ اپنی ذات میدان تو صالحین کا میدان ہے، یہ کوئی بھی نہیں۔ اپنے قوم، اپنا قبیلہ، اپنی زبان والے اگر میدان محنت ہے، اپنی بستی میدان محنت ہے تو انبیاء کی محنت ہے۔ اس سے حد تک فرماتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو میدان محنت ہے، ساری کی ساری امت اور ساری انسانیت اور سارا عالم، فرماتے تھے کہ جس طرح آپ کی آمد نے آپ انبیاء سابقین کی شریعت کو منسوخ کیا ہے، اس طرح آپ کی آمد نے انبیاء سابقین کے طریقۂ دعوت اور میدان محنت کو منسوخ کیا ہے۔ تو میرے دوست آج تو بات کے خلاف ہی ہے کہ ایسا ایمان بننے کے لیے وہ طریقۂ دعوت ہے، لیکن اس وقت خود کام کرنے والے وہ ان آلات اور ذرائع میں پھنس گئے ہیں، جن کو مولانا آثار رحمۃ اللہ علیہ قلم سے لکھنے کو بھی یہ فرماتے تھے کہ یہ تیمم کا درجہ رکھتا ہے تبلیغ میں، اور تیمم باطل ہو جاتا ہے اگر پانی موجود ہے۔ قلم سے لکھنے کو قلم سے لکھنے کو تیمم کا درجہ دیتے ہیں۔ اگر کوئی شدید ضرورت پیش آ جائے کسی بات کو کہیں
پہنچانے کی، اور جانے کا کسی کا انتظام نہ ہو بر وقت، تو آپ خط لکھ سکتے ہیں۔ یہ تک محفوظ ہے کہ خط و کتابت تبلیغ میں کہ وہ ایسی اضطراری کیفیت کے موقع پر ہے کہ جب تیمم آدھی مجبور ہو جائے، نماز قضا ہو رہی ہے اور ادا کرنی ہے، پانی ہے نہیں، کیسے ہی کرنا، یا بیماری ہے، صحت کے ساتھ ساتھ تیمم باطل ہو جائے، امام اوزاعی حضرت یہاں تک فرماتے ہیں کہ حدیثوں کو لکھا مت کرو ورنہ ان کا وقار، ان کا نور جا کر ہے۔ اور اب عقلیں ماری گئی ہیں کہ آلات باطل دین کی اشاعت کا ذریعہ سمجھے جاتے ہیں، اب عقلیں ماری گئی۔ اس کو میں نے کہا تھا کہ دعوت اور تعلیم یہ دونوں چیزیں سنت سے ہٹ گئی، حالانکہ یہ دونوں چیزیں عبادت کی طرح اپنے بدن سے استعمال، اپنے بدن کے استعمال سے ادا ہو سکتی ہیں۔ جب نے عرض کیا کہ خروج کام کا قوام ہے اور دین کی دعوت کی امت تک پہنچانے کا نقل و حرکت کے علاوہ ہمیں کوئی ذریعہ ملتا نہیں، کوئی ذریعہ، سارے ذرائع خلاف سنت ہونے کی وجہ سے بے اجر بھی ہے، بے اثر بھی ہے، کچھ نہیں۔ ہاں، آپ کو جا کر پیغام پہنچائیے، جس طرح آپ بدن کے استعمال سے نماز ادا کرتے ہیں، اس طرح بدن کے استعمال سے دعوت کے فریضے کو ادا کریں، جس طرح آپ بدن کے استعمال سے نماز ادا کرتے ہیں، اس طرح بدن کے استعمال سے تعلیم دیجیے۔ دعوت اور تعلیم اصطلاح چاہتی ہے، کیونکہ اللہ نے تذکیر کا سبب انسان کے علاوہ کسی مخلوق کو بنایا نہیں۔ کتابیں نہ مذکر ہیں، نہ معلم ہیں، نہ مربی ہیں، نہ مذکی ہیں، کچھ بھی نہیں، نہ تزکیہ، نہ تذکیر، نہ تعلیم، نہ تربیت، کتاب میں کچھ نہیں۔ تذکیر کا سبب انسان کو بنایا، تعلیم کا سبب انسان کو بنایا، دعوت کا سبب انسان کو بنایا، تربیت کا سبب اللہ نے انسان کو بنایا۔ لیکن اب مزاج یہ بن گیا لوگوں کا کہ وہ عملی سرمایہ انسان وہ استعمال ہو دنیا کے لیے، اور آلات اور ذرائع استعمال ہو دین کے لیے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی ہدایت کا راستہ نہیں، یہ کوئی ہدایت کا، اور لوگ خوش ہیں، اور اتنی محبت ہو گئی ہے رواج سے کہ اگر یہ بات کہی جائے تو مخالفت کرتے ہیں۔ حضرت فرمایا کہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اگر تم رائے پر چلو گے تو تم سنت کے دشمن ہو جاؤ گے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس زمانے میں رواج سے اتنی محبت ہو گئی ہے کہ اب سنت کی مخالفت ہے اور رواجی طریقوں سے محبت ہے۔ دین کی باتوں کے پھیلانے کا خود پھرنے کے سوا کوئی ذریعہ مسنون نہیں ہے۔ دین کی باتوں کو پھیلانے کے لیے خود پھرنے کے علاوہ اور کوئی ذریعہ مسنون نہیں، یہ پکی بات، یہ پکی بات۔ کہ رواجی طریقوں میں سہولتیں ہیں، سنت کے طریقوں میں مجاہدے، اور مجاہدے میں ہدایت کا وعدہ ہے، سہولت پر ہدایت کا وعدہ کہیں۔ یہ جب نے عرض کیا کہ اس کام کو اللہ کا امر سمجھ کر کرو، اس کام کو اللہ کا امر کہ نکلنا اللہ کا امر ہے، اور یہی میں نے عرض کر دیا کہ اس طرح دعوت کا پہنچانا امت تک، اور امت کو دعوت کام کے ماحول میں لانا، یہی اس امت کے ایمان کی تکمیل کا سبب ہے۔ اور جب کہتا ہوں اللہ کی قسم کھا کر اللہ کے گھر میں کہ صرف یہی واحد ایک سبب ہے اس امت کے افضل امت ہونے کا، ورنہ یہ امت خیر امت نہیں ہوتی دعوت کے بعد۔ رضی اللہ تعالیٰ آپ کی صحبت میں رہ کر یہ فرما رہے ہیں تو 15 سال کے بعد کا مسلمان بغیر دعوت کے افضل امت کیسے ہو جائے؟ عمر کا بولے آپ کی صحبت میں رہ کر اگر ہم سارے اعمال خیر کریں، دعوت نہ دیں تو ہم خیر امت نہیں ہو سکتے۔ تو 1500 سال کے بعد مسلمان کی افضل امت ہونا اس امت میں ہونا نہیں ہے۔
مسلمان کا خیر امت ہونا اس امت میں ہونا نہیں، بلکہ اس امت میں رہ کر دعوت دینا اس کے افضل امت ہونے کی شرط ہے، اس امت میں ہونا افضل امت ہونا نہیں۔ یہ بات تو بالکل جانتے بھی نہیں۔ مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اس لیے خیر امت ہے کہ محمد محمدیہ میں، یہ بات نہیں، بلکہ اس امت میں ہونے خیر امت ہونے کے لیے دعوت کریں۔ اگر آپ دعوت کریں تو آپ خیر امت ہیں، آپ دعوت میں نہیں ہیں تو آپ خیر امت نہیں۔ اور عمر کا بھی قول یہی ہے، حضرت ہریرہ کا بھی قول یہی ہے۔ یہ میں کہا کرتا ہوں کہ اس طرح صبح شام غذا کی ضرورت ہے، اس طرح صبح شام انفرادی دعوت کی ضرورت ہے۔ جو کچھ اعمال مسجد ہیں یہ تھے اس کا مقصد کے لیے کہ روزانہ ہر مسلمان کا اپنے بدن سے استعمال، وہ خود دوسروں کو دعوت دینے کے لیے اپنے بدن کا استعمال ہے، تاکہ اس سے ایمان کا کمال۔ اور نکلنا یہ ہے کہ نکلنے کے علاوہ امت تک دعوت کے پہنچانے کا کوئی ذریعہ مسئلہ نہیں ہے، میں عرض کر چکا ہوں تفصیل سے۔ اس لیے اس کے لیے ارادے فرماؤ، نیتیں فرماؤ، ہر سال 4 مہینے، ماہانہ 10 دن، روزانہ 8 گھنٹے، یہ ہمارے کام کا نصاب ہے۔ اس تک تو پوری کی پوری امت اجتماعی طور پر اس پر خود بھی آنا ہے، امت کو بھی لانا ہے۔ یہ تو میں کہتا ہوں کہ تہائی پر آنا ہے آگے بڑھنے کے لیے۔ اللہ اللہ اللہ